بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دل کی پرخلوص دعاؤں کے ساتھ زہرا وہ اس میں خوش آمدید۔ شب برات کی رات اپنے اور اہل و عیال کے لیے دعائیں مانگیں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ مزید فرمایا کہ جو شعبان میں اچھی تیاری کرے گا اس کا رمضان اچھا گزرے گا اور وہ ماہ رمضان کی برکتوں اور سعادتوں سے لطف اندوز اور بہرامند ہوگا۔ شعبان المعظم بابرکت و سعادت اور حرمت و تعظیم والا مہینہ ہے، لیکن اس مہینے کو بطور خاص کچھ فضیلتیں، امتیازات اور شرف عطا کیے گئے۔ یہ مہینہ شہر التوبہ بھی کہلاتا ہے، اس لیے کہ توبہ کی قبولیت اس ماہ میں بڑھ جاتی ہے۔ اس ماہ میں مسلمانوں پر برکتوں کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، اس لیے یہ ماہ مبارک اس کا حقدار ہے کہ دیگر مہینوں سے بڑھ کر اس میں اللہ کی اطاعت و عبادت اختیار کی جائے۔ بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ جو لوگ اپنی جان کو اس مہینے میں ریاضت و محنت پر تیار کر لیں گے وہ ماہ رمضان المبارک کی جملہ برکتوں اور سعادتوں کو کامیابی کے ساتھ حاصل کریں گے۔ اس بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کے بعد سال کے 12 مہینوں میں سب سے زیادہ روزے اس ماہ رکھتے تھے۔ اس ماہ کی ایک امتیازی خصوصیت 15ویں شعبان المعظم کی رات ہے۔ اسے اللہ نے لیلہ مبارکہ یعنی برکت والی رات کہا ہے۔ شعبان محبوب رب جلیل کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی ایک شب کو شب برات قرار دیا ہے اور گناہوں سے چھٹکارے کی رات کے ساتھ اس شب کو نزول عطائے رب بھی بنایا۔ شعبان المعظم کی 15ویں شب کو شب برات کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی بابرکت، قدر و منزلت اور فضیلت والی رات ہے۔ طبرانی اور ابن حبان نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل آئے اور کہا کہ یہ شعبان کی 15ویں شب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے اتنے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر اللہ تعالیٰ مشرک، عداوت والے، رشتہ توڑنے والے، والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب پینے والوں کی طرف رحمت نظر نہیں فرماتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں مذکور ہے کہ شعبان کے دنوں میں روزہ رکھنے کا ثواب یہ ہے کہ آتش دوزخ اس کے بدن پر حرام ہوتی ہے۔ شب برات وہ مبارک شب ہے جسے شب برات اور شب رحمت و نصرت کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، جس کے متعلق قرآن حکیم اعلان فرماتا ہے، اس روشن کتاب کی قسم، ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، ہم ڈر سنانے والے ہیں، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ بعض مفسرین کرام کے نزدیک لیلہ مبارکہ سے شب برات مراد ہے، جس میں خداوند ذوالجلال اکرام کی مخصوص رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، انعام و اکرام کی بارش ہوتی ہے، تمام وہ امور جو آئندہ سال ہونے والے ہیں ہر محکمے سے تعلق رکھنے والے ملائکہ کو تفویض کر دیے جاتے ہیں۔ اس شب کی برکات میں سب سے نفیس ترین برکت رب تعالیٰ کا جمال ہے، جو عرش سے تحت الثری تک اپنے عموم و فیض سے ہر ذرے کو نوازتا ہے۔ ربانی تجلیات اور ازدی فیوز و برکات متوجہ ہوتی ہیں، انعام و اکرام کی بارش ہوتی ہے اور وہ پاک بے نیاز آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زائد افراد امت کی بخشش ہوتی ہے۔ اسی شب حضرت جبریل علیہ السلام بحکم رب جنت میں جاتے ہیں اور رب العزت کا یہ حکم سناتے ہیں کہ جنت کو آراستہ کر دیا جائے اور غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اسے خوب سجایا جائے، کیونکہ اس مقدس شب میں اللہ تعالیٰ آسمان کے ستاروں کے شمار اور دنیا کے روز و شب کی مقدار، درختوں کے پتوں کی گنتی اور پہاڑوں کے وزن کے برابر اور ریت کے ذروں کے موافق بندوں کو دوزخ سے آزاد فرمائے گا۔ اس شب امت کی مغفرت ہوتی ہے، سائلوں کو عطا کیا جاتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، توبہ قبول ہوتی ہے اور رب العزت اپنی مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے اور ان کے درجے بلند کرتا ہے، سب کو اپنی آغوش رحمت میں لیتا ہے۔ اللہ کا مقرب بننے کے لیے ضروری ہے کہ بندوں کے حقوق ادا کیے جائیں، چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے بسط کے دل توبہ کی جائے، ماں باپ اگر ناراض ہوں تو ان کے قدموں میں پڑھ کر معافی مانگی جائے، مسلمان آپس میں گلے ملیں اور دینی رنجش و عداوتوں کو ختم کریں تاکہ اس شب کی برکات و حسنات سے مالا مال ہوں۔
علماء مشائخ مفسرین کی اکثریت کا نقطہ نظر یہ ہے کہ شب قدر کے بعد سال کے 12 مہینوں میں سب سے زیادہ افضل شب برات ہے۔ ارشاد فرمایا، اس رات میں ہر حکمت والے کام کا جدا جدا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، یعنی تمام حکمت والے فیصلے کو نافذ العمل ہونے والے امور کی تنفیذ کا فیصلہ اس رات کیا جاتا ہے۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 15ویں شعبان کی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ملک الموت کو اگلے سال کے لیے موت و حیات کے امور نفاذ و اجرا کے لیے سپرد فرما دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ 15ویں شعبان المعظم کی رات بھی اپنے ظلم میں مصروف ہوتے ہیں یا ظلم و ستم ڈھانے کے لیے منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کا کام مرنے والوں کی فہرست میں آ چکا ہوتا ہے۔ غرض ایسے افراد ایسے منصوبوں میں مصروف ہوتے ہیں جن کے نتائج سالوں بعد ظاہر ہوتے ہیں، حالانکہ اس اگلے سال میں ان کی موت لکھ دی جاتی ہے۔ معزز سامعین، اس رات کو اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے خصوصی دعائیں کریں اور نیک کام کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ شکریہ۔